کہ لاسٹ کچھ ایئر سے جو ہے نا وہ ہندو کمیونٹیز بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پہلے مسلمانوں کی اکثریت جو تھی نا وہ 92% تھی, اب جو ہے نا وہ اراؤنڈ 97 پہ جو ہے نا وہ فال کر رہی ہے. سو بیسیکلی یہ ہے کہ مائنورٹیز کم ہو رہی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ آ رہا ہے. اگر دیکھیں کراچی میں یہ سسٹم ہو رہا ہے, ان کا کوئی تحفظ نہیں مل رہا ہے, تو ان کا دیکھیں اگر ہندو کمیونٹی کا بھی یہاں سے موو کر جانا وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, تو میں بھی ان کے حق میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں سے موو کر جائے. ہمارا مذہب خود یہ کہتا ہے کہ جبراً ریلیجن کی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اسلام کا ہی امپیکٹ دوسرے لوگوں پہ غلط جاتا ہے. سر اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں نا. ایگزیکٹلی, تو یہ ہم اپنے ہی ایک طرح کا امیج غلط دنیا کو پرووائڈ کریں. حالانکہ جہاں اسلام محبت کا, امن کا میسیج دیتا ہے, وہاں پر ہی ہم اس کے بالکل کانٹراڈکٹ ہم جبر کا اور تشدد کا میسیج دے رہے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. اپنے پاکستانیوں کو یہ لوگ تحفظ نہیں دے پا رہے, تو انہیں نکلتے کو کہاں سے تحفظ دینے ہیں. اگر ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہو تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فالسلی کلیم ہے. 2 انسیڈنٹ ہو تو ہم اس کو فالس کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, پروپیگنڈا کہا جا سکتا ہے. جب ملٹیپل انسیڈنٹ رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہے نا وہ فرام لاسٹ سیورل ایئرس جو ہے نا وہ ہوتے آ رہے ہیں, تو آبویسلی اس کے بیہائنڈ جو ہے نا وہ ایک ریزن ہوتی ہے کہ وہ کیوں جو ہے نا وہ انسیڈنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں. سو آبویسلی اس میں ایک حد تک سچائی تو ہے. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال, میں ہوں ثنا امجد. ناظرین, کراچی میں ہندو کمیونٹی نے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سندھ کے اندر پچھلے کئی سالوں سے مذہب تبدیلی کے واقعات چل رہے ہیں, جس میں 12, 13 اور 14 سال کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کا مذہب تبدیل کر کے فوری طور پر ان کی شادی کر دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہندو ہیں وہ مائیگریٹ کر رہے ہیں, سندھ کو چھوڑے ہیں, پاکستان کو چھوڑے ہیں. اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے, کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رہنے والی تمام تر مائنورٹیز کو مذہبی آزادی اور تحفظ دیا جاتا ہے. تو اس سارے معاملے پر اب ان کی کیا رائے ہے, آئیے جانتے ہیں. آپ کا نام؟ مستحسن نواز. سر, کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر ہندو کمیونٹی نے دھرنا دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے سندھ کے اندر کم عمر بچیوں کو جو ہے اغوا کر کے, ان کے ساتھ زیادتی کر کے, ان کا جو ہے جبراً اسلام قبول کروانے کے بعد, مذہب تبدیل کرنے کے بعد فوری طور پر ان کی شادی کر دی جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ ان کے اس کلیم پر؟ بیسیکلی یہ ہے کہ اوبیسلی کہیں پہ بھی کسی بھی کنٹری میں مائنورٹیز جو ہے نا ان کے کافی زیادہ جو ہے نا وہ حق جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ وہ سلب کیے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے لیے ان اے سینس یہ ہے کہ اسلام کے لیے, اس کے بعد پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ بہت زیادہ بری جو ہے نا وہ بات ہے. اسلام جو ہے نا وہ زبان سے جو ہے نا وہ پھیلاتا, نہ کہ تلوار کے زور پہ. اور بہت ساری جو ہے نا وہ جب کسی بھی جگہ کو فتح کر لیا جاتا تھا اور وہاں پہ جو مائنورٹیز ہوتی تھی نا, ان کے حقوق کا خصوصاً جو ہے نا وہ خیال رکھا جاتا تھا ان اسلام. لیکن پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے نا وہ وہاں پہ ہندو پاپولیشن زیادہ ہے, تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریلیجیس فریڈم جو ہے نا ان کو انجوائے نہیں کر سکتے, ان کو مجبوراً جو ہے نا وہ یہ کیا جاتا ہے. اگر ہم بھی پاکستان میں یہی کر رہے ہیں تو آئی تھنک یہ پھر کوئی بھی جو ہے نا وہ ہندو مسلمان میں کوئی ڈفرینس جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے. اور لیکن سر, آپ نے یہ بات کی کہ اگر ہم پاکستان میں یہ کریں تو ہندو مسلم میں کوئی فرق نہیں رہے گا, تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان پاکستانیوں سے 1000 گنا بلکہ لاکھ گنا زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہاں, لیکن وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ مذہبی فریڈمز جو ہے نا وہ کہ آپ کہ فلان جو ہے نا وہ کہنا پڑے گا, آپ جو ہے نا وہ گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے, آپ فلاں نہیں کر سکتے. سو بیسیکلی ایکسٹریمزم تو بہت زیادہ ہے وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ. لیکن پاکستان میں پاکستانیوں کو ان نیشنل انٹرسٹ, اور دوسرا یہ کہ ہم جو اسلامو فوبیا جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں آل اوور دی ورلڈ, اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح سے جو ہے نا وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. اور اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو یہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ جتنا بھی ہم نے مومنٹم جو ہے نا وہ بلڈ کیا ہے کہ بھئی اسلام کو کیوں غلط سمجھا جاتا ہے آل اوور دی ورلڈ, سو وہ جو ہے نا وہ نگیٹ ہو جائے گا یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ, کیونکہ یہ والی انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ پریویل کرتے ہیں. یہ اسلام کے لیے اچھا نہیں کرتے بلکہ اسلام کے لیے بہت جو ہے نا وہ برا کرتے ہیں. سر, اب آپ دیکھیں کہ ان سب مسائل کی وجہ سے ہندو کمیونٹی جو ہے وہ مائیگریٹ کر رہی ہے, سندھ کو چھوڑ رہی ہے, پاکستان کو چھوڑ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی رہا کرتی تھی, جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت کم رہ گئی ہے. بیسیکلی یہ دیکھ لیں کہ جو
ڈفرینٹ ریلیجنز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں. یہ کسی بھی قوم کی جو ہے نا وہ ایک کہہ لے شناخت ہوتی ہے اور اس کا حسن ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو کم کرتے جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بری بات ہے. اور اس کے بعد اسلام کے لیے جو ہے نا وہ بہت بری بات ہے. اسلام میں کبھی بھی ایون کہ اختلاف رائے کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنے کی اجازت جو ہے نا وہ ہمیں دی جاتی ہے. اور یہ والا تو بہت ہی بری چیز ہے کہ آپ کسی کو فورسلی جو ہے نا وہ اسلام پہ لے کے آؤ اور اس کو جو ہے نا ایز اس حد تک مجبور کر دو کہ وہ ریلیجس فریڈم کی وجہ سے اپنی زندگی جو ہے نا وہ گزار نہ سکے. آپ اس چیز پر ایگری کرتے ہیں کہ سندھ میں رہنے والی ہندو کمیونٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہندوؤں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, لڑکیوں کو جو ہے وہ اغوا کر کے انہیں جبراً اسلام قبول کروایا جا رہا ہے. آپ ڈیفینیٹلی ایک پڑھے لکھے شخص ہیں, آپ کی نظروں سے خبریں بھی گزرتی ہوں گی, تو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے, اگر ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہو تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فالسلی کلیم ہے. 2 انسیڈنٹ ہو تو ہم اس کو فالس کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, پروپیگنڈا کہا جا سکتا ہے. جب ملٹیپل انسیڈنٹ رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہے نا وہ فرام لاسٹ سیورل ایئرس جو ہے نا وہ ہوتے آ رہے ہیں, تو آبویسلی اس کے بیہائنڈ جو ہے نا وہ ایک ریزن ہوتی ہے کہ وہ کیوں جو ہے نا وہ انسیڈنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں. سو آبویسلی اس میں ایک حد تک سچائی تو ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم سندھ کو ویسے بھی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ وڈیرا سسٹم ہے, تو وہاں پہ یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ کی جاتی ہیں. سو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے ایک جس چیز کے لیے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے کہ واقعی میں یہ چیز جو ہے نا وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. سر, آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 8 سال پہلے سندھ اسمبلی میں جبراً اسلام قبول کروانے کے خلاف یا جبراً جو ہے مذہب تبدیلی کے خلاف ایک بل منظور کیا گیا تھا, لیکن مذہبی جماعتوں کی طرف سے جب احتجاج ہوئے تو گورنر نے بل پر سائن کرنے سے انکار کر دیا اور وہ بل واپس چلا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایون کہ جن کی اسلام نے اجازت بھی دی ہوئی ہے نا, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایتھیکلی صحیح بھی ہے, لیکن جو مذہبی ایکسٹریمزم ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے جو تھرڈ جینڈر ہے وہ کوئی جاب نہیں کر سکتے, ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں, ان کو ان کے آئی ڈی کارڈز دیے جائیں, لیکن کیا ہوتا ہے بہت زیادہ انٹلیکچوئل لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے ان پہ اتنا جو ہے نا وہ فورس آ جاتی ہے, اتنا پریشر آ جاتا ہے اپنے حلقوں کا کہ وہ جو ہے نا وہ پاپولر پالیٹکس کرنے کو پسند کرتے ہیں, نہ کہ وہ والی پالیٹکس کرتے ہیں جو رائٹ ہے. سیم ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہندوؤں کو کچھ رائٹس دینے کی کوشش کریں تو وہ سمجھا جاتا ہے جس طرح سے اسلام پہ جو ہے نا وہ حملہ ہے, اور اس وجہ سے وہ جو بھی اس گورنر ہو جائے یا پرائم منسٹر ہو جائے, جو بھی اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ اس حد تک اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیپ بیک کر جاتا ہے. ایون کہ ہم مینٹلی طور پہ اور ہم جو لوگ ہیں جو ہم وی آر فالوور آف اسلام اور بائی چوائس ہم فالوور ہیں اور ہم مانتے ہیں, لیکن ہم بیسیکلی اس حد تک ایکسٹریمزم نہیں اختیار کر سکتے کہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. بیسیکلی مذہبی آزادی ہونی چاہیے اور وہ ہماری طرف سے دیکھیں کہ ہمارا بیہیویئر دیکھیں اور اس کی وجہ سے ہم سے اٹریکٹ ہوں, نہ کہ ہم ان کو فورس کریں کہ گن پوائنٹ پہ کر کے نا تو یہ والا جو ہے نا وہ کام کرو. آپ کو پتہ ہے کہ اس دھرنے میں صرف ہندو نہیں ہے, عیسائی, سکھ اور پارسی بھی شامل ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف ہندوؤں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے. سندھ میں جتنی مائنورٹیز رہتی ہیں ان سب کے ساتھ یہ کچھ کیا جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے, ان کو آزادی دی جاتی ہے, وہ یہاں پر بڑی خوشحال اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ کے لیے بنایا گیا, پھر ہم یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی دیکھا جائے تو اس چیز سے دیکھیں کہ اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں نا اسٹیٹسٹکس کی لاسٹ کچھ ایئر سے جو ہے نا وہ ہندو کمیونٹیز بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پہلے مسلمانوں کی اکثریت جو تھی نا وہ 92% تھی, اب جو ہے نا وہ اراؤنڈ 97 پہ جو ہے نا وہ فال کر رہی ہے. سو بیسیکلی یہ ہے کہ مائنورٹیز کم ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ آ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیز صحیح ہے وہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی جا کے وہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کرنا چاہیے اور سولیڈیریٹی شو کرنی چاہیے ان کے ساتھ کہ بھائی آپ کے رائٹس کے لیے ہم بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہیں. وہ بہت کم طبقہ ہے جو حق جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ کے چھین رہا ہے, لیکن ہم بھی کوشش کریں گے اور اس اسٹرگل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس طرح سے ہی جو بھی اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوگا, وہ گورنر ہوگا, کچھ بھی ہوگا, وہ جو ہے نا وہ ایگری ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو رائٹس دیں. آپ کا نام؟ شارق سہیل. شارق, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے ہندو کمیونٹی نے دھرنا دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے سندھ کے اندر جو ہے مذہب تبدیلی کے واقعات چل رہے ہیں. کم عمر بچیوں کو جو ہے اغوا کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں اور ان کا مذہب تبدیل کر کے فوری طور پر ان کی شادی کر دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہندو کمیونٹی جو ہے وہ سندھ سے پاکستان سے مائیگریٹ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ ان کے اس دعوے پر؟
دیکھیں میڈم وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اگر دیکھیں کراچی میں یہ سسٹم ہو رہا ہے, ان کا کوئی تحفظ نہیں مل رہا ہے, تو ان کا دیکھیں اگر ہندو کمیونٹی کا بھی یہاں سے موو کر جانا ہی وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, تو میں بھی ان کے حق میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں سے موو کر جائے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری حکومت اس قدر نااہل ہو چکی ہوئی ہے, اس قدر ہماری حکومت کی نااہلی اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی تحفظ نہیں دے پا رہی ہے, بلکہ اقلیتیں جن کا میں سمجھتا ہوں حق زیادہ, جن کو زیادہ تحفظ ملنا چاہیے, ان کو بھی وہ تحفظ نہیں فراہم کر پا رہی ہے. کسی بھی میڈم ملک میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی ملک میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی ملک کو اس حکومت کا اپنے جرائم پیشہ افراد کے اوپر مکمل طور پہ کنٹرول ہے. امریکہ کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, یو ایس اے کو دیکھ لیں, کینیڈا کو دیکھ لیں, یو کے کو دیکھ لیں. اگر انہوں نے ملک کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے تو انہوں نے صرف ہماری سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جرائم کے اوپر عمل کیا ہوا ہے. اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, وہ مسجد سے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر. ہمارا میڈم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اور ہماری حکومت نے اسلام کے نظریے کے اوپر چلنا چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا, ہم نے اس نظریے کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم لوگ بذات خود مسلمان ہیں, لیکن ہمارا عمل, ہماری ہر طریقے, ہماری تعلیم, ہمارا رہن سہن, ہمارے رسم و رواج مکمل طور پہ مغربی ایک ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا, کیا ہندوؤں کا یہاں سے مائیگریٹ کر جانا ہی مسئلے کا حل ہے؟ اگر ہم یہی بات کریں تو بہت ساری تعداد میں مسلمان بھی ہندوستان میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اکا دکا واقعات سامنے آتے ہیں, لیکن یہاں پر جو اتنی بڑی تعداد میں ہو رہا ہے, اس کی کیسے روک تھام کی جا سکتی ہے؟ میم اس کی روک تھام صرف اسی صورت میں کی جا سکتی ہے. دیکھیں میڈم, کسی بھی ریاست کی, کسی بھی ملک کی محافظ وہاں کی ہمیشہ پولیس اور رینجرز ہوتے ہیں, یا آرمی ہوتی ہے. آرمی, رینجرز اور پولیس وہاں سے یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا, یہ ہمارے ایریا میں نہیں آتا ہے. بھائی آپ کے ڈومین میں آتا ہے, ہر چیز آپ کے ڈومین میں آتی ہے. کوئی بھی پولیس والا اگر کسی جگہ پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتا تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ روکے. کیوں؟ ریاست پاکستان کے ان کے ہاتھ میں پستول کس لیے پکڑائی ہے, ہتھیار کس لیے ان کو دیے ہوئے ہیں؟ اگر یہ حکومت پاکستان کی عوام کو جس کی انہوں نے حفاظت کے حلف اٹھائے ہوئے ہیں, اگر یہ حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو یہ استعفیٰ دے دیں. آپ کو پتہ ہے کراچی سندھ اسمبلی نے جو ہے مذہب تبدیلی کے خلاف ایک بل بھی منظور کیا تھا, جس کے بعد جو ہے مذہبی گروپوں کی جانب سے احتجاج شروع ہو گیا, اور اس کے بعد گورنر نے جو ہے بل پر سائن کرنے سے انکار کر دیا, اور بل جو ہے وہ واپس چلا گیا. دیکھیں میڈم, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اقلیت کے خلاف کوئی بل پاس ہونے جا رہا تھا تو سراسر ان کے ساتھ زیادتی, ان کے اس بات کے اوپر احتجاج کرنا بھی جائز ہے. کیونکہ میم دیکھ لیں, کینیڈا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, امریکہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چائنا کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی ایسا نان مسلم کنٹری جہاں میں مسلمان آباد ہیں, جس ملک میں مسلمان آباد ہیں, وہاں پہ میں نے آج تک کسی بھی مسلم کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی تمام اقلیتوں کو تمام تر مذہبی آزادی اور تمام تر تحفظ حاصل ہے. میم یہاں پہ اپنی عوام کو اپنے پاکستانیوں کو یہ لوگ تحفظ نہیں دے پا رہے, تو انہوں نے اقلیتوں کو کہاں سے تحفظ دینے ہیں؟ اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب دعا زارہ کیس ہوا تھا, پورا پاکستان جو ہے ہم نے سر پہ اٹھا لیا تھا کہ ہم نے دعا زارہ کو اس کے گھر بھجوانا ہے. جب سندھ میں کسی ہندو بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, کسی کم سن بچی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جبرن جو ہے مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے, اس کا زیادتی کی جاتی ہے, اس کی زبردستی شادی کی جاتی ہے کم عمری میں, تب ہمارا قانون, ہمارے پاکستانی آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ میم دیکھیے, میں یہی کہوں گا کہ حکومت کی سراسر نااہلی ہے. ہماری حکومت اور ہماری پاکستانی پولیس یا جو بھی کہہ لیں, ہمارے ریاستی محافظ ادارے جو ان سے ریاستی ادارے جنہوں نے ہمارا حلف لیا ہوا ہے, ان کی سراسر یہ چیز ان کی ہی یہ غلطی ہے کہ وہ اس طرح کے جرائم کیوں ہونے دیتے ہیں. اول تو میڈم پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کسی اقلیتی پرسن کا یا کسی بھی اقلیتی جو بھی انسان ہے اس کو جبرن مذہب تبدیل کیا جائے. جب میڈم وہ ہمارا مذہب نہیں تبدیل کرواتے, ہمیں مسلمان رہنے دیتے ہیں. انڈیا میں بھی آج تک میڈم دیکھیں, میں یہ چیزیں سنتا آ رہا ہوں, یہ ہماری طرف سے زیادہ چیزیں ہماری حکومت نے پھیلائی ہوئی ہیں کہ انڈیا ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے, وہ جنگ کے لیے تیار ہے, وہ پاکستان چھیننا چاہتا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. میڈم وہ تو آلریڈی ان کے پاس ہو دیا سارا کچھ ہے, ٹھیک ہے, 573 پہ ان کے پاس ملین ڈالر کے پاس ان کا فورن ایکسچینج موجود ہے, جبکہ ہمارے پاس 3.7 ملین ڈالر موجود ہے. تو انہوں نے کیا پاکستان کا 4 ڈالر ٹوٹے پوٹے پاکستان کا. اس وقت میڈم مسئلہ سر ہے کہ ہماری صرف حکومتوں نے فقیر بننے کے لیے بنایا ہوا ہے, اور سسٹم کوئی نہیں ہے. اور یہ جو بھی سارے سسٹم ہو رہے ہیں, یہ سارے کے سارے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ حکومت صرف اور صرف, اگر اب میں سمجھتا ہوں نا کہ اس کے اندر حکومت کا عمل دخل ہے, تو حکومت صرف ان سے ریونج لینے کے لیے کہ وہ انڈیا اتنا اسٹیبلش ہو گیا ہے اور پاکستان پھر جو سا وہ زیرو پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں گراج کے طور پہ یہ سسٹم کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کا نام؟ ساما.
सर, कराची में सिंध असम्बली के बाहर हिंदू कम्युनिटी ने धरना दे दिया है। उनका कहना है कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर पिछले कई सालों से मज़हब तब्दीली के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिसमें छोटी उम्र की बच्चियों को जो है अगवा किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, उनकी जबरन मज़हब तब्दीली के बाद उनकी फ़ौरन शादी कर दी जाती है। क्या कहेंगे आप उनके इस दावे पर, उनके इस क्लेम पर? जी, उनका दावा बिल्कुल जायज़ है। जैसे कि हमारा यानी कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ख़ुद ये बताता है कि हमें माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स देने चाहिए, तो वो अपने हक़ पे हैं बिल्कुल। अगर ये किया जाता है तो सरासर गलत है। और जिस तरह आपने बताया कि ज़्यादती की जाती है और उनको यानी कि मल्टीपल यानी कि असॉल्ट किया जाता है, तो ये ऑब्वियसली जायज़ है। उसको गवर्नमेंट को भी इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। आपकी नज़र में कोई इस तरह की खबर गुजरी है आंखों से कभी भी, सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर? जी, ये तो डे टू डे आती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास, यानी कि हर तरह के प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई जाती है। बट गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक सो कि ऐसा कोई स्टांस नहीं लिया जाता जिसके ऊपर हाईलाइट किया जाए इशूज़ को और यानी कि इनको एड्रेस किया जाए। तो वहाँ से कोई हमें इस तरह की नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया या इस तरह के कोई इशूज़ को एड्रेस किया ताकि इस तरह की यानी कि इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए। आपको पता है कि हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान से, सिंध से माइग्रेट करना शुरू हो गए हैं। मतलब कितने अफसोस की बात है कि हम यहाँ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, आप इसी का इम्पैक्ट ऐसे देख लें कि जिस तरह हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में बैठी हुई है, तो हम उनके पास भी मैसेज यही जाएगा कि जिस तरह हिंदूज़ को यहाँ पर या दूसरी माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर असॉल्ट किया जा रहा है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मैसेज यही जाएगा कि मुस्लिम्स यानी कि अपने इसी तरह के बिलीव्स की वजह से शायद हार्श हैं, तो इसलिए उनको भी यानी कि प्रैक्टिस ना करने दी जाए। तो ये हम अपने साथ ही एक तरह का इमेज और गलत प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें इसको एड्रेस करना चाहिए बिल्कुल। आपको पता है कि सिंध असम्बली में मज़हब तब्दीली के ख़िलाफ़ एक बिल मंजूरी की गई थी, लेकिन मजहबी जमातों की जानिब से पर प्रोटेस्ट शुरू हो गई, जिसकी वजह से गवर्नर ने बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया और वो बिल वापस हो गया। जी, ये तो गलत बात है कि जब एक बहुत प्रोमिनेंट इशू जो कि आपकी ही कम्युनिटी का है और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो ये गवर्नमेंट की आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये एक मिस यानी कि लीडिंग है कि वो एक तरह की अपनी सोसाइटी के, क्योंकि सिंध में हमने देखा है कि सब सिंध में भी जो हिंदूज़ हैं वो बहुत अच्छी यानी कि पॉपुलेशन में है, तो उनको एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को वहाँ पर इस तरह के इशूज़, ताकि प्रोटेस्ट वगैरह पहले ही अफरा तफरी का आलम है पाकिस्तान के अंदर, और इस तरह के और हम इशूज़ को अगर नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर हालात और ख़राब होते जाएंगे। सर, ऑलरेडी नेशनल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बात कह दी हुई है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े लेवल पर ये चीज़ देखी जाती है। हर साल जो है हज़ारों की तादाद में हिंदू बच्चियों को, ईसाई बच्चियों को, पारसी बच्चियों को जो है अगवा किया जाता है, उनका मज़हब तब्दील किया जाता है, उनकी जबरन शादियाँ की जाती हैं। जी बिल्कुल, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हमारा मज़हब खुद ये कहता है कि जबरन रिलीजन की तब्दीली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम इस्लाम का ही इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे गलत जाता है। सर, इस्लाम में तो जबर है ही नहीं ना। एग्जैक्टली, तो ये हम अपने ही एक तरह का इमेज गलत दुनिया को प्रोवाइड करें। हालांकि जहाँ इस्लाम मोहब्बत का, अमन का मैसेज देता है, वहाँ पर ही हम उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हम जबर का और तशद्दुद का मैसेज दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। और इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि कन्वर्जन होगी, बल्कि और लोग इससे यानी कि डेविएट होंगे। जिसने होना भी होगा तो वो इस तरह को देख के यानी कि आई थिंक सो कि उसके दिल में थोड़ा सा इशू यानी कि डर खौफ आएगा कि मेरे साथ भी कल ना कुछ ऐसा हो सकता है। सर, सिंध में माइनॉरिटीज़ की बच्चियों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया कि कहीं हमें अगवा ना कर लिया। जी बिल्कुल ठीक है उनका कि भाई जब वो एक स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट ही उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली उनके पास एक यही हल है कि अपने घर में रहें। दूसरा ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के इश्यूज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, कि जिस तरह हम पाकिस्तान एक अच्छा खासा यानी कि रेवेन्यू जनरेट करता है टूरिज़्म से, और जब बाहर की कम्युनिटीज़ दूसरे यानी कि रिलीजन्स की कम्युनिटी पाकिस्तान एक्सप्लोर करने आएंगी तो उनको भी ये यानी कि होगा खदशा कि अगर हम एक अमरीकी व्लॉगर ने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर विजिट किया पाकिस्तान में, तो उसको जो उसके गाइड था उसी ने ही ज़्यादती का निशाना बना डाला था। ये खबर आप तक पहुँची? बिल्कुल बिल्कुल देखी इस तरह की खबरें हमने, और बिल्कुल ये बिल्कुल गलत मैसेज आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हम अपना ही कंट्री का इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ को अगर एड्रेस करेंगे तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आएगी, पब्लिक एजुकेट होगी। बट जब गवर्नमेंट इस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेगी तो पब्लिक भी अनएजुकेटेड रहेगी, और इस तरह के इश्यूज़ तो फिर आते ही रहेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।